السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء اما بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آج کا پہلا سوال کرنے والے حضرت پوچھتے ہیں کہ ایک انسان کا کسی فرقے یا مذہب سے تعلق ہونا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فرقہ واریت اور فرقہ پرستی سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے سوال میں لفظ مذہب، تو مذہب کا لفظ وہ طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا آپ اس کو کہیں گے لائن آف ایکشن، تو لفظ مذہب طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طریقہ ہو یا فرقہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہم سب کو یہ تعلیم دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اب اس آیت کے پڑھنے پر آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا اور ہو جانا چاہیے، ہم اور ہماری دعوت یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرقہ واریت میں پڑھا جائے، کسی فرقے یا کسی مذہب خاص طریقے کو اختیار کیا جائے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ایٹم یہ ہے کہ ہم حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور ہمیں فرقہ بننے یا فرقوں میں پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، جامع ترمذی اور دیگر روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقے ہوئے، نصارہ یعنی کرسچن 72 فرقے ہوئے، اور فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے پڑیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہوگا؟ جو صاحب نجات ہوں گے، ما انا علیہ و صحابی الیوم، جس پر میں اور میرے صحابہ کی جماعت آج ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ اور جناب حضرت ارباز کی روایت رضی اللہ عنہ، سنن ابی داود، صحیح ابی داود کے اندر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں، کس بات کا حکم دیتا ہوں؟ تاکیداً امیر کی بات سننے اور امیر کی اطاعت کرنے سے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو اپنے نواجذ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑھ کے دانتوں کے ساتھ۔ اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داود میں صحیح بتایا۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری دعوت یعنی اہل الحدیث کی یہ دعوت ہرگز نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت کا بیج بوئیں یا مختلف طریقوں کا بیج ڈالیں۔ ہماری دعوت یعنی اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید سے بنا لیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت، سیرت اور حدیث سے بنا لیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔
تو ہماری دعوت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواجذ داڑھ کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا اور تھام لینا۔ تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو فرقہ واریت یا مختلف طریقوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی بتانا، تو جی ہاں، اسلام حسن اخلاق کا اور اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا برتاؤ اور اچھی زندگی گزارنی ہے۔